بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے، میں ہوں جی رانا ظفر اقبال ظفر۔ تو آج بات کرتے ہیں امریکہ بہادر اور دیگر ممالک پر کس طرح افغانستان سے شکست کے بعد ان کے حالات کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی خبروں پر دیکھا جائے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ جو کل کی سپر طاقت تھی آج زوال کی طرف واضح طور پر جاتی نظر آ رہی ہے۔ جس طرح 20 سال امریکہ اور نیٹو کی افواج نے افغانستان میں جنگی جرائم کیے اور انسانیت کا جنازہ نکالتے ہوئے انڈیا سے مل کر افغانی عوام کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ قابل توجہ ہیں۔ نیٹو افواج نے اپنے 20 سالہ ظالمانہ تسلط میں افغان عوام کو حقارت کی نظر سے ہی نہیں دیکھا، بلکہ خواتین کے ساتھ بھی بدسلوکی کی انتہا کیے رکھی۔ یہ ہے چہرہ جناب انسانی حقوق کا پرچم تھامے ان ملکوں کا کہ انہوں نے افغانستان میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا کیے رکھی، جس کی ماضی میں کئی بار ان کی تصاویر بھی آئیں جس میں وہ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مگر انسانی حقوق کے علم بردار چھوٹے ممالک کے ساتھ بدسلوکیاں کرنے والے ممالک ہی نظر آئے۔ پورے افغانستان میں بمباری کرتے ہوئے انہوں نے اچھی بھلے شہروں کے شہر مٹی کے ڈھیر بنا دیے۔ ظالم افواج نے افغانی بہادروں کو بے موت مارا، شہید کیا، لاشوں کے ڈھیر لگائے، اور امریکی خونخوار اور نیٹو کی فوج نے افغانستان کے ساتھ ساتھ اسلام پر بھی گہرے وار کیے۔ یہی امریکہ جو کل تک خود کو عالمی طاقت گردانتا تھا، افغانستان سے شکست کھانے کے بعد اس کا حال دیکھنے والا ہے۔ اب نیٹو میں شامل ملک ایک دوسرے کو کردار کشی کر رہے ہیں، خواب ان کے بکھر چکے ہیں، ان کا دکھ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے جو سوچا تھا 1% بھی وہاں حاصل نہ کر سکے۔ امریکہ کی ہدایت پر جو کچھ نیٹو فوج نے کیا، اب وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کی چودراہٹ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نیٹو میں شامل ممالک کا کہنا ہے کہ طالبان سے اور اس سے متعلقہ جتنے بھی معاہدے کیے گئے ہیں انہیں ان کا علم ہی نہیں، چھپایا گیا ہے، ذاتی مقاصد کے لیے اقدامات کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اس طرح وہ آسٹریلیا کے طیاروں وغیرہ کا تو معاملہ ہے، وہ بھی شامل ہے اسی میں۔ لیکن آج جو برطانیہ کا آپ ان کے سفیر کی وزارت خارجہ کی ان کی باتیں سن لیں، امریکہ کو وہ اس طرح بچھاڑ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی ہوش ٹکانے آ رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ ملک کیا کرتے رہے ہیں۔ دادا گیری کرنے والے آج دستوں گریبان ہیں۔ لگتا ہے کہ وقت زوال آ گیا ہے۔ آسمان پر چھائی گہری دھند صاف ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والا وقت انشاءاللہ ایشیا کا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت ایشیا کا ہے، جو نہ صرف پوری دنیا پر حکومت کرے گا بلکہ پاکستان کی ایک الگ حیثیت ہوگی جسے دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ مگر کب، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینے سے قبل حالات پر نظر دوڑائی جائے تو انشاءاللہ بہت جلد امریکہ زوال پذیر ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں اس میں جو بات مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب روس افغانستان سے شکست کھا کر گیا تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، بربادی ہو گئی روس کی، اور ٹکے کا نہ رہ گیا۔
اب تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کو فتح نہ کر سکی، اور یہاں سے جب وہ شکست کھا کر فرار ہوئے تو امریکہ جو عالمی طاقت گردانتا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کی عالمی طاقت کی چدراہٹ ختم ہو گئی، وہ سپر طاقت جو خود کو کلواتا تھا سپر طاقت نہ رہا۔ یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں دکھائی دے گا، نظر آئے گا، امریکہ کی چدراہٹ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ واضح ہے کہ ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اسے مٹنا ہوتا ہے، یہ کلیئر ہے۔ ان گونگے بہروں کے دور کی ہی ایک انتہائی اہم خبر ہے کہ بھارتی فوج نے کشمیری خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار بنا لیا ہے۔ خبر کے مطابق غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 11,245 خواتین کی بے حرمتی کی، کیونکہ جنسی ہراسانی اور خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس نے ایک رپورٹ دی کہ بھارتی فورسز کی جارحیت کے نتیجے میں 1999 سے لے کر آج تک 22,923 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 23 فروری 1991 کی رات کنن اور پوش پورہ کے علاقوں میں تقریباً 100 خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ثبوتوں کے باوجود ایک بھی بھارتی فوجی کو عصمت دری پر سزا نہیں دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ خواتین کی بے حرمتی کرنے والے بھارتی فورسز اہلکار انسانیت پر بدنما دھبا ہیں، اور عالمی برادری کو جنسی تشدد کو روکنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ نریندر مودی کی ظالم بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں پیدا کردہ خوف و ہراس، خوف و دہشت کے ماحول کا نوٹس لے۔ ترجمان خواجہ فردوس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ نریندر مودی کی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد علاقے میں اپنے مظالم میں تیزی لائی۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کی بقا کو خطرہ ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ اور میرے بھائی، یہ بھارت کا محاسبہ نہیں کریں گے، یہ گونگے بہرے اندھے، یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، انہیں یہ کہاں نظر آتا ہے مقبوضہ کشمیر؟ ان کو کہاں نظر آتا ہے ظلم و ستم کرنے والی بھارتی فوج؟ کہاں مقبوضہ کشمیر کی خواتین نظر آئیں گی؟ کبھی امریکہ بہادر نے کسی مسلم ملک کے حوالے سے آواز بلند کی؟ اگر یہی مسئلہ کسی مسلم ملک میں ہوتا کہ وہاں کسی عورت کے ساتھ، ایک بھی عورت کے ساتھ جاتی اور وہ رپورٹ ہو جاتی، تو یہ یورپ، پورا یورپ، امریکہ بہادر سمیت پورا یورپ، جو ان کی ٹینٹیں جو سنائی دینی تھی، وہ اور جس طرح انہوں نے بیان بازی کرنی تھی، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ عورت بھی اقلیت میں ہوتی تو یہ دوہرے معیار کے لوگ نہ جانے کیا کیا کر گزرتے۔ لیکن یہ جو چونکہ مقبوضہ کشمیر، جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ان پر ہندو نریندر مودی کی حکومت ظلم و ستم کر رہی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ مقبوضہ
जम्मू कश्मीर पर जिस तरह भारत ने पिछली 3 दहाइयों से अपने जुल्म सितम का दौरा कर रखा है, वो कभी इन इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नज़र नहीं आएगा। बहरहाल इस पर अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। इतनी खामोशी किसी भी हवाले से दुरुस्त नहीं है। आते हैं जनाब एक और ख़बर की तरफ जो खालिस्तान अवामी है, और देखें ये उस्मान बज़दार की हुकूमत की नाअहली किस तरह है कि सरकारी कीमत ना होने से आम मार्केट में आटा बुलंद तरीन कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। महंगाई से बचने की कोशिश करते अवाम सस्ते बाज़ारों की लंबी कतारों में ख्वार होने लगे हैं। रमज़ान बाज़ारों जैसी लंबी कतारें सस्ते मॉडल बाज़ारों में दोबारा लग चुकी हैं। आम मार्केट में आटा की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई तो सस्ते बाज़ारों में रश बढ़ गया है। अब ज़्यादा मौसम में 10 किलो आटे के लिए मर्दों ख़वातीन ख्वार होते रहते हैं। सस्ते बाज़ार में 10 किलो आटे का थैला 430 रुपये में दिया जा रहा था। आटे का थैला फरामी शनाख्ती कार्ड से मशरूत एक शख्स एक थैला खरीद सकता है। क्या बात है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से आम मार्केट में आटे के नर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। मार्केट में 10 किलो आटा 620 रुपये का हो चुका है और आम मार्केट के मुकाबले 19 रुपये किलो सस्ते आटे के असूल के लिए अवाम मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। महंगाई से बचने के लिए अवाम सस्ते बाज़ारों का रुख करने पर मजबूर है। गंदम की अप्रैल में नई फसल आने के बाद आटे की कीमत 43 रुपये फ़ी किलो से बढ़ती हुई 62 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिलों को सरकारी कोटे से गंदम का इजरा न होने से फ्लोर मिल्स मालकान आटा मनमानी कीमत पर फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त मार्केट के लिए आटे की कोई सरकारी कीमत ही मौजूद नहीं है। इससे बड़ी और ज़्यादती क्या हो सकती है जब आप इस आवाम के से एक रोटी भी छीन लेंगे। ये 2 वक्त की रोटी है, चाहे वो लोग बेचारे अचार के साथ खा लें या सूखी फीकी पानी के साथ खा लें, आप वो भी उनसे छीन रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने आटे की कीमत ही मुकर्रर नहीं की। इससे बड़ी ज़्यादती और क्या हो सकती है, नाअहली और क्या हो सकती है। और वो जनाब मेरी कहते हैं कि मसूफ़ बयानबाजी कर रहे हैं, आजकल बड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होता है, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये महंगाई जो है ये बढ़ती जा रही है, आवाम का कचूम्बर निकल चुका है। और इस तरह सफ़ेद पोश तबका जो है वो इस तरह पिस रहा है महंगाई की चक्की में, उसका अंदाज़ा लगाना ऐसी कब्रों में बैठकर अंदाज़ा लगाते, वो क्या लगा सकते हैं। आप लोग छोटे इलाकों में चले जाएं, जहाँ बड़े शहरों में चले जाएं, जो सफ़ेद पोश तबका या तनख्वाह लेने वाले लोग हैं उनका जीना मुहाल हो चुका है। 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। बच्चे स्कूल में जिनके बेचारे पढ़ते हैं और जिनके जो चीज़ जो थी 5,000, 6,000, 7,000 में, जिसमें वो अपना पूरा एक माह का राशन ख़रीद लेते थे, वो आज 20,000 रुपये में उन्हें मिल रहा है। 20,000, 15 से 20,000 रुपये में उनका वो पूरा भी नहीं होता। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। कहते हैं जनाब, अब वज़रा जो हैं वो बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए कहते हैं कि महंगाई, आम आदमी में आमदन में इजाफा हुआ। और भाई खाक इजाफा हुआ है, कहाँ इजाफा हुआ है। बड़े लोग तो हर दौर में गाड़ियाँ खरीदते रहते हैं, बड़े लोग तो सब कुछ करते रहते हैं, और गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो उनसे मत छीनो यार। इतना जुल्म कि 2 वक्त की रोटी भी छीन रहे हो। ये आटे की कीमत ना, सिर्फ आटे की बात कर लें, आप और किसी चीज़ की तरफ ना जाए तो ये क्या तुम्हारे मुंह पे तमांचा नहीं है।
اس طرح کو حکومتیں کی جاتی ہیں، اس طرح عوام کا خیال کیا جاتا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا تھا کہ اب مہنگائی کو کنٹرول رکھنے کے لیے میں خود نوٹس نہیں لوں گا، بلکہ میں اس پر نظر بھائی آپ کی نظر رکھنے کا حال یہ ہے کہ اپریل سے اب تک 43 روپے والا جو آٹا تھا وہ جناب 62 روپے میں ہو گیا میرے بھائی۔ اب بتائیں اس کی قیمت، میرا خیال ہے کہ وہ ڈالر کی طرح دن بدن اوپر ہی جاتی رہے گی۔ اللہ حافظ ہے اس عوام کا، اللہ تعالیٰ۔ چلتے چلتے جہاں یہ بات کر دیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، کہ پاکستان کے فخر، پاکستان کے جان، پاکستان لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والی شخصیت عمر شریف صاحب، جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، فن کی دنیا کے بہت بڑے نام ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کی صحت خراب ہے۔ تو سندھ حکومت کے پاس لگتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، انہوں نے اس پر تب یہ حکومت، چاہے وفاق ہو یا سندھ ہو، تب اس کی طرف توجہ دے گا جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور بھائی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو لاکھ توجہ دے وہ کس کام کی ہے؟ خدا کے لیے ان فنکاروں پر، ان جو سرمایہ ہیں، جو اس ملک کا سرمایہ ہے، ان کی طرف توجہ دے۔ آپ کا ایک بڑا ہوا قدم اس کی زندگی بچ سکتی ہے۔ باقی تو جو مالک نے لکھا ہے اس دن موت تو آنا ہے، وہ برحق ہے، لیکن کم از کم حکومت پاکستان، وفاق اور صوبہ سندھ کی حکومت، اگر صوبہ سندھ کی حکومت سے تو اتنی توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکے، لہذا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ عمر شریف کے حوالے سے توجہ دیں، پلیز اس کی طرف خاص توجہ خود کریں۔